آواز الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات لا یشرک باللہ شیئا حرمہ اللہ علیہ النار ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، سب سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، چونکہ جہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور پھر آپ تو اس مقام پہ بیٹھے ہیں جہاں 1 کا لاکھ لکھا جائے گا، اور اس کے بعد دل سے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دعا کریں کہ آخری وقت میں، موت کے آخری وقت میں اللہ ہمیں یہ کلمہ نصیب فرمائے، کیونکہ یہ بڑی عجیب، یعنی جب تک حضرت علقمہ حضور کے صحابی ہیں، صحابی جو ہے نا اس کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے، اس کی نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اگر 1 لاکھ اولیاء بھی اکٹھے ہوں تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے کسی نے حضرت عبداللہ ابن المبارک سے سوال کیا تھا کہ حضرت ہمیں آپ یہ بتائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز؟ سوال والے نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ صحابہ کی آخری صف کا آدمی اور تابعین کی اول صف کے آدمی ہیں عمر بن عبدالعزیز، جنہیں ثانی عمر کا بھی خطاب ملا ہے.
تو حضرت عبداللہ بن المبارک نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو؟ حضرت معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر سرکار دو عالم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے ہیں اور گھوڑے کے دوڑنے سے مٹی اڑی ہے اور وہ اس کے ناک میں جا کے میل بن گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت معاویہ تو صحابی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کا لاکھ مقام بلند ہو جائے لیکن وہ صحابی تو نہیں ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مقام ہے تو صحابہ کا ہے۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی ہے۔ آپ کی جب آخری موت کا وقت آیا تو ویسے حکم یہی ہے کہ جب کسی ساتھی کی موت کا وقت ہو اور آپ وہاں بیٹھے ہوں تو آپ اس کو یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، بلکہ خود پڑھنا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لکنوا موتاکم، تاکہ اگر آپ کہیں کہ بھی کلمہ پڑھو، وہ پریشانی وہ سکرات کے وقت میں ہے، وہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا، اس کا جو خاتمہ خراب ہو گیا۔ اس لیے اس کو کہو نہیں، بلکہ ارد گرد بیٹھ کے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دو تاکہ اس کو دماغ میں آئے کہ میں نے بھی یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ اب ساتھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ بھی صحابی ہے تو ساتھی بھی تو صحابی ہے، لیکن حضرت علقمہ کی زبان میں کلمہ نہیں آتا، باقی ہر بات کر لیتے ہیں لیکن کلمے کے لیے زبان نہیں کھلتی۔ صحابی دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے کہا حضور علقمہ کا آخری وقت ہے اور وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے فرمایا حل من ابواہ حی، اس کے ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اس کی ایک بوڑھی والدہ زندہ ہے۔ فرمایا اس کو لے آؤ۔ تو اس کی والدہ کو لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم علقمہ پہ راضی ہو یا ناراض ہو؟ نے کہا میں ناراض ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں ناراض ہو؟ انہوں نے کہا وہ بیوی کو ترجیح دیتا ہے میرے اوپر، بیوی کی ہر بات مانتا ہے، اس کے لیے اچھے سے اچھا لباس، اچھے سے اچھا کھانا، اور مجھے ایسے جیسے ٹرخانا ہو کسی کو۔ تو جو آدمی اپنی بیوی کا غلام ہے اور ماں کو نہیں پوچھتا تو میں اس پر کیسے راضی ہو سکتی ہوں؟ حضور پاک نے فرمایا صحابہ کو بھی لکڑیاں جمع کرو۔ تو صحابہ نے جب لکڑیاں جمع کرنے کے لیے دوڑے تو اس کی ماں نے کہا حضور لکڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں؟ فرمایا آگ جلا کے علقمہ کو آگ میں ڈالوں گا۔ دنیا کی آگ بہتر ہے نا آخرت کی آگ سے۔ انہوں نے کہا حضور بھلا کوئی ماں یہ برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے جگر گوشے کو اس کے سامنے آگ میں ڈالا جائے؟ انی قد عفوت، تو میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کی غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ اب حضور نے فرمایا اب جا کے پتہ کرو علقمہ کا۔ گئے تو علقمہ زور زور سے کلمہ پڑھ رہے تھے، بس ماں راضی ہوئی تو زبان کھل گئی۔ اسی سے اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ آج کل جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ تقریباً 90% آدمی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی بیوی کا غلام ہے۔ بہت خوش نصیب کم ہوتے ہیں ایسے جو ماں باپ کی عزت کو زیادہ مقدم سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ہر بات کا خیال رکھا کرے۔ معمولی سی بات پہ بھی اگر والدین ناراض ہو گئے تو پھر جنت ملنا مشکل ہے۔ والدین کی رضا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اگر ذکر کیا تو والدین کا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس سے شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ایک ہوتا ہے عدل،
عدل برابر سرابر کا معاملہ ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے نہیں، اس سے بھی بڑھ کر آدمی خدمت کرے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو ماں باپ کے لیے احسان کا حکم ہے کہ ان کی ہر بات جو ہے اس کو مقدم سمجھے، ان کی ہر بات کا احترام کریں، ان کی ہر بات کی عزت کریں، اور اپنی بیوی سے بھی یہ بات شادی کے وقت بھی بتا دیں کہ اگر تم نے میرے والدہ یا والد کی عزت نہ کی تو پھر تمہارا میرا گزارا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی والدین کی توفیق، خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر جو فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، کوئی کنواں کھدوا دیں، کوئی پانی کا نل لگوا دیں، تاکہ ان کے بعد صدقہ جاریہ جو ہے وہ جاری رہے۔ تو اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہی توحید ہے۔ اب مشرکین مکہ نے حضور سے کہا صف لنا ربک، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی ہمارے سامنے صفت بیان کرے، من ذہب او من فضت او من نحاس او من طین، کیا وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، مٹی کا ہے، کیسے ہے؟ اللہ نے ان کے جواب میں یہ سورت اتاری کہ کہہ دو قل هو اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، اس کی ذات اتنی بڑی ہے کہ وہ واحد بھی ہے، احد بھی ہے، لیکن امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر تم نے احد کی چاشنی چکھنی ہو تو پھر بلال کی طرف دیکھو، کہ حضرت بلال ہیں، امیہ کے غلام ہیں، امیہ نیچے ان کے تپتی ہوئی ریت بچھاتا تھا آگ کی طرح، اور سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا، اور کبھی کبھی کھجور کے سوئے نکال کے وہ بھی چبوتا تھا، اور کہتا تھا اترک اسم احد، کہ احد کا نام لینا چھوڑ دو، لیکن حضرت بلال زور زور سے وجد میں آ جاتے، احد احد احد۔ ایک دن آپ کی بوڑھی ماں آئی اور آگے کہنے لگی کہ بلال میں بھی مسلمان ہوں، لیکن میں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا ہے کہ یہ ظالم ہمیں جینے نہیں دیں گے، آپ بھی ایسا کرو کہ رہو مسلمان، لیکن ظاہری طور پر اگر کوئی آدمی مجبور ہو تو مجبور ہو کے بھی کلمہ ان کی بات مان لیں تاکہ تم اس عذاب سے بچ جاؤ۔ حضرت بلال ہنسے اور کہا ماں آج مجھے پتہ لگ گیا کہ امیہ ہار گیا ہے اور بلال جیت گیا۔ اور لیکن کیسے؟ اس نے کہا اگر وہ جیت نہ جاتا تو میری ماں کو سفارشی لاتا، میری ماں کو جو لے کے آیا ہے تو مانا یہ ہے کہ اس کی طاقت اب جواب دیتی جا رہی ہے، اس کو کہہ دیں کہ ادھر آؤ ظالم ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تم جتنا ستم کر سکتے ہو کیے جاؤ، لیکن میں احد 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 اس کا غلام ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو دیکھا کہ امیہ ظلم کر رہا ہے اور بلال احد احد کے نعرے لگا رہا ہے۔ حضرت صدیق نے فرمایا امیہ کیوں ظلم کر رہے ہو، تم اس کو بیچ دو۔ اس نے کہا خریدو گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں خریدوں گا۔ کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا ایک تو تمہارا جو فلاں غلام ہے نا، بڑا اچھا غلام تھا وہ دے دو، اور 40 اوقیہ چاندی بھی دو، پھر میں بلال کو آزاد کروں گا۔ انہوں نے فرمایا مجھے سودا منظور ہے۔ فوراً غلام کو بلایا، اس کے حوالے کیا، اور 40 اوقیہ چاندی منگوائی، اس کے حوالے کی، اور بلال آزاد ہو گیا۔ تو امیہ ہنسنے لگا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ حضرت صدیق بڑا عقل والا تاجر ہے، اس کو تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، کیسا سودا کیا ہے گھاٹے کا، کہ اچھے سے اچھا غلام بھی مجھے دے دیا، پیسے بھی دے دی، اور ایک پاگل کو لے کے جا رہا ہے۔
حضرت صدیق کھڑے ہو گئے، اس نے کہا امیہ تمہیں اس کالے کی قدر کا پتہ نہیں ہے، اس کی قدر پوچھنی ہے تو میرے مدنی سے پوچھیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بلال میں جب معراج کی رات جنت میں گیا تو انی سمیت و خشخشت کا تمہارے چلنے کی وہاں آواز آ رہی، تم مجھ سے پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ یہ تو وہ بندہ ہے، تم اس کی قیمت ادا کر سکتے ہو۔ حضرت بلال کو لے کے آئے حضور کی خدمت میں، کہا حضور میں نے خریدا ہے اور میں اس کو آزاد کرتا ہوں اور اب یہ آپ کی غلامی میں رہے گا۔ حضرت بلال آزاد ہو گئے۔ اب حضور نے بھی ان کو سارا کام سپرد کر دیا، سودا لانا ہے، کہیں سے کوئی چیز منگوانی ہے، لیتے رہے۔ ایک دن حضور بیٹھے ہیں کہ بلال روتا ہوا آ گیا۔ حضور نے فرمایا ہمارا تب کی بلال کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جس یہودی سے ہم قرضہ لیتے ہیں نا، سامان اٹھاتے رہتے ہیں، اس کا پیسے ہو گئے بہت زیادہ، آپ نے بھی نہیں دیے، میرے پاس تو ہوتے نہیں، تو آج مجھے اس نے بازار میں پکڑ لیا اور کہا کہ بلال دیکھو تمہیں میں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر 3 دن میں تم نے ہمارا قرضہ ادا نہ کیا تو میں پھر تمہارے گلے میں رسی ڈال کے بازار میں کھڑے ہو کے بیچ دوں گا اور پھر تمہیں غلام بناؤں گا۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اچھا بلال یہ بتاؤ تم نے کیا سوچا؟ پھر اس نے کہا حضور میں نے یہ سوچا ہے کہ میں کہیں پہاڑوں میں چھپ جاتا ہوں، جب اللہ آپ کے پاس کچھ بھیجیں گے اور آپ قرضہ ادا کر دیں گے تو میں واپس آ جاؤں گا، نہ میں ہوں گا نہ مجھے پکڑ سکے گا یہ۔ حضور مسکرائے، فرمایا نہیں تم پہاڑوں میں نہ چھپو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے مشکل کشا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ صبح کی اذان کے لیے میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 2 اونٹنیاں مال سے لدی ہوئی بیٹھی ہیں، حضور بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے آگے سلام کیا، حضور نے فرمایا نماز پڑھ لو، یہ دونوں اونٹنیاں اللہ نے تیرے قرضے کے لیے بھیجی ہیں، ان کا جا کر پہلے تم اس یہودی کا قرضہ ادا کرو اور اس قرضے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو وہ بھی خیرات کر دو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک یہودی کے آگے شرمندہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی توحید کا جو نعرہ ہے، اللہ کے بارے میں قرآن میں 2 لفظ ہے، الہکم الہ واحد، واحد بھی آیا ہے لیکن سب سے اہم لفظ جو ہے وہ احد ہے، کیونکہ احد کی تجزی نہیں ہوتی، تقسیم نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ سے کوئی پوچھے بھی گھر میں کوئی، آپ کہیں معافی احد، مانا ہے کوئی نہیں۔ اب احد کے بعد نہ آگے کوئی اور لگ سکتا ہے نہ پیچھے اس کے کوئی لگ سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ احد کا ترجمہ ہی یہ ہے جو آگے اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے، کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے کہ ایک آیت پہلے ہوگی بعد والی آیت اس کی تفسیر ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ احد جو ہے وہ صمد ہے۔ صمد کا معنی ہم اور اردو میں جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں بے نیاز، لیکن حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ صمد کا معنی یہ ہے کہ الذی یقصد فی الحوائج کلھا، ہر کام کے لیے دنیا جس کے پاس محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو صمد کہتے ہیں۔ اور دوسری صفت اس کی کیا ہے؟ لد یلد ولم یولد۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ جینا ہے نہ کسی کو جینا ہے نہ جینا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی کو جو ہمارے سامری، ہمارے مشرک خدا بناتے ہیں، وہ نبی تو پیدا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آمنہ کے لال ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کی تو صفت یہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا، حضور صلی اللہ کی صفت ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضور کی تو اولاد ہے، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے تھے جو فوت ہو گئے، تو اولاد ہے آپ کی، اور آپ کے 11 نکاح ہیں، 11 ازواج مطہرات بیویاں ہیں،
تو وہ اس کو کیسے تم خدا بنا سکتے ہو؟ اس کی صفت یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر اس کی کوئی مثال بھی نہیں دنیا میں، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا شبیہ لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی توحید پر ثابت قدم رکھے اور توحید پر استقامت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں 3 مرتبے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انابت کا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور ایک ہوتا ہے استقامت کا، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، استقامت۔ اور تیسرا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے کہ ربطنا علی قلبہا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل کو قابو کر لیا، ورنہ بتا دیتی بیچاری ڈر کے مارے کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کے بعد استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور دین پہ قائم رکھے اور انجام بخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو۔